اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بہن بھائی خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بہت زیادہ توجہ رکھنی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا برکت کا باعث اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور جب کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے موجب ہم مسلمانوں پر یہ لازم قرار پاتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اور بعض اوقات جو کھانے کی چیزیں مثلا کھانا، فروٹ، کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اس کھانے میں برکت نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین، وظیفہ جو بھی ہو اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ جو کام کریں گے اس میں برکت ہوگی، آپ جو عمل کریں گے وہ مکمل ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دی جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح پڑھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس میں خوب نیکیاں کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور اس مہینے کو نیکیوں کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی رات اور دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو میرے اسلامی بہن بھائیوں، آپ لوگ ایسے عمل کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ اپنے رب سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے سورۃ الواقعہ کے متعلق، یعنی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 333 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ الواقعہ پڑھنے سے ہر انسان فکر و فاقہ سے عاجز غنی ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت سے ذلت و خواری اور تنگ دستی جاتی رہے گی، مال و دولت اور عزت بڑھے گی۔ اگر آپ ہمیشہ پڑھتا رہیں گے تو کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کسی میت کی قبر پر پڑھیں تو اسے عذاب قبر سے نجات ملے گی، اور اگر لکھ کر کسی بھی عورت کے بازو پر باندھ دیں تو انشاءاللہ تعالی بچی کی پیدائش بھی آسانی سے ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین، سورۃ الواقعہ ایسی چیز ہے جس کو آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اتنی ہی آپ کے رزق میں اس کی برکت ہوگی، اور اتنی ہی زیادہ آپ کو اس کی فضیلت کا
جانچ پڑتال ہوگی، یعنی اس کا جتنا زیادہ آپ کثرت سے استعمال کریں گے پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کسی طبیب کو نہ بلا دوں؟ تو فرمایا کہ مجھے طبیب کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے سامنے سورۃ الواقعہ کی تلاوت فرمائیں، میری کوئی بھی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارا چینل یعنی آسک وظائف ٹیچر چینل جو انسانیت کی مسائل کے لیے چنا گیا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دی ہوئی بیل آئیکنز پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نیا بابرکت وظیفہ اپلوڈ ہوتے ہی اس کی نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین السامعین، آپ نے رمضان المبارک میں فرض نماز کے ساتھ ساتھ اپنے فرض روزوں کا خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز تراویح بھی مکمل طور پر ادا کرنی ہیں، لیکن ان سب عبادات کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے وظائف جو پہلے کی طرح کرتے آ رہے ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ تو آپ اپنے وظائف کو اس طرح ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ آپ جس ٹائم بھی فارغ ہوں قرآن پاک کی تلاوت تو آپ نے کرنی ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت اگر آپ روزانہ 1 رکوع یا 1 آیت سے کرتے ہیں تو آپ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ رمضان المبارک میں جتنی زیادہ ہو سکے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد بھی جب بھی آپ پر کوئی مشکل ٹائم یعنی تنگ دستی وغیرہ آ جائے تو آپ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس تلاوت کی وجہ سے آپ کے گھر سے تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، آپ نے سورۃ الواقعہ کو 333 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے درمیان۔ اگر آپ خود اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو آپ گروپ کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا لیں، اپنے دوست احباب کو ساتھ بٹھا لیں اور 333 مرتبہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ روزانہ 1 رکوع 1 دفعہ یہ سورۃ الواقعہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکل اور جائز حاجات ضرور پوری ہوں گی۔ اگر آپ 333 مرتبہ یہ وظیفہ ایک ساتھ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اگلے رمضان المبارک تک یعنی 1 سال ہمیشہ آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، آپ کے گھر سے غربت اور افلاسی کا یوں خاتمہ ہو جائے گا کہ جس کا تصور بھی کبھی آپ نے نہیں کیا۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ روزانہ سورۃ الواقعہ قرآن پاک پڑھنے کے پابند ہو جائیں اور سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں تاکہ سارا دن برکت کے ساتھ گزرے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کے پابند ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظائف سے آپ کے گھر سے تنگ دستی اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی اس وظائف کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر سے پریشانی اور دلی سکون آپ کو نصیب ہوگا اور آپ کے گھر سے پریشانیوں اور مصیبتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ معزز ناظرین سامعین، اسی طرح لاتے رہیں گے آپ کی خدمت میں نئے اور بابرکت وظیفے۔ اگر کسی مسلمان بہن بھائی کو دعا کی ضرورت ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنا نام بتا دے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں اجتماعی طور پر آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں دلی اطمینان نصیب فرمائے۔
اور رمضان المبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر آسان فرما دے، ہم پر زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نئے وظائف کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھنا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔